سورہ نساء کی آیت نمبر 47 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا۔ صدق اللہ العظیم۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی ہے، تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسے حالت پر کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہود کے بڑے بڑے جو علماء تھے اور سرکردہ لوگ تھے ان کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر ان سے یہ فرمایا کہ تم یہ بات اچھی طرح جانتے ہو کہ جو کچھ میں لایا ہوں، جو کتاب میں لایا ہوں، جو دعوی نبوت میں رکھتا ہوں، وہ سچ ہے، وہ حق ہے، تو پھر آؤ۔ لیکن انہوں نے آگے سے کہا کہ یا محمد لا نعرف ذلک، کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ شاید سچے ہوں، شاید سچے نہ ہوں۔ یہ بھی ایک انکار کا انداز ہوتا ہے کہ شک میں ڈال دیں اپنے آپ کو بھی اور اگلے کو بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ لا نعرف ذلک، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، آمنو۔ یہاں جو انداز بیان ہے بڑا عجیب ہے کہ جن کو کتاب دی گئی، یعنی جو اہل کتاب ہیں، اہل علم ہیں اور ان کے پاس معلومات ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ تو یہ عجیب قصہ ہے کہ چلو ایمان لانا یعنی اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول کو ماننا، جو آدمی اس سے تو کہہ سکتا ہے جو ناواقف ہے، جس کو پتہ نہیں ہے، جو جاہل ہے، تو یہ تو خود اہل کتاب ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم اور چیز ہے اور ایمان اور چیز ہے، اور علم کا نام ایمان نہیں ہے، کیونکہ علم کا مطلب صرف جاننا ہوتا ہے اور ایمان کا مطلب ماننا ہوتا ہے۔ جاننے میں اور ماننے میں بہت بڑا فاصلہ ہوتا ہے، چھوٹا فاصلہ نہیں ہوتا کہ جاننے میں انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بھی سمجھ رہا ہوتا ہے، میں بھی ہوں اور میں اس کو بھی جانتا ہوں یہ کیا ہے، لیکن ماننے میں وہ اپنی ہستی سے فنا ہو جاتا ہے۔ جب کسی کو مان لیا تو پھر اپنے آپ کو تو پھر انسان نہیں مان سکتا۔ اس لیے کہا گیا کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں کسی کے بنیاد پر اس کی بات کو تسلیم کر لینا، بس کسی پر اعتماد کرنا اور وہ جو کہہ رہا ہے اس کو مان لینا، اور وہ
کون ہے؟ نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر جب آ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ حقائق دیکھ رکھے ہیں، یہ جنت ہے، جہنم ہے، یہ دنیا کا چند دن کا نظام ہے، پھر یہ سب لپٹ جائے گا، سمٹ جائے گا، اس کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے، تو اب ان کے اعتماد کی بنیاد پر کسی چیز کو مان لینا یہ ایمان ہوتا ہے۔ اور نبی اپنی شخصیت کے اعتماد کے ضمن میں ہر چیز منواتا ہے۔ نبی یہ قوم سے یہ آ کر نہیں کہتا تم یہ کرو یہ کرو یہ کرو، وہ پہلی بات یہ کرتے ہیں کہ میرے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، کیسا سمجھتے ہو؟ قد لبثت فیکم عمرا، میں نے اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، تو کیا رائے رکھتے ہو میرے بارے میں؟ تو قوم آگے سے کہتی ہے، اور اس کہے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں، کہ آپ سے بڑا سچا ہم نے کوئی نہیں دیکھا، آپ کبھی غلط بات نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ اندازہ لگائیے کہ قوموں نے بالخصوص جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تفصیل سے قرآن پاک میں واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے یہ تو کہا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ مجنون ہیں، آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، لیکن یہ کبھی بھی آپ کے کریکٹر پر، آپ کے کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ حالانکہ یہ موقع تھا جب وہ جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں، دشمنی کیے ہوئے ہیں، تو کردار پر انگلی تو اٹھا سکتے تھے کہ آپ نے فلاں موقع پر، نعوذ باللہ کسی موقع پر آپ نے غلط بات کی تھی، آپ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا، آپ نے بات یہ کی تھی اور حقیقت یہ تھی، حقیقت سے ہٹ کر آپ نے بات کی تھی۔ کسی ایک موقع پر کبھی کسی کو پورے 23 سالہ دور نبوت میں کسی کافر کو ہمت نہیں ہوئی، ہوتی بھی کیسے تھی نہیں۔ تو اس لیے جب نبی یہ کہتا ہے کہ میرے بارے میں تم بتاؤ، تو وہ دراصل سب چیزیں منوا لیتا ہے، پھر اس کے بعد کسی کو کہنے سننے کی جو ہے نا گنجائش نہیں رہ جاتی۔ وہ کہتا ہے مجھے مانتے ہو؟ مانتے ہیں۔ میں غلط بات کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا۔ سچ بولتا ہوں، جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہیں، تمہارے پیدا کرنے والے ہیں، اور تمہیں اس نے یہاں بھیجا ہے چند دن کے لیے، مہمان ہو، تمہارا امتحان ہو رہا ہے، پھر تمہیں قبر میں جانا ہے، پھر آگے ایک زندگی ہے، پھر جنت ہے، پھر جہنم ہے، مانو۔ اب جب نبی کو سچا مان لیا ہے تو پھر اب اس کی بات سچی نہ مانی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بھٹ درمی رہ جاتی ہے، اس کے بعد اس کا انکار کی گنجائش نہیں رہتی۔ تو ایمان جو ہے یہ نبی کی ذات پر اعتماد کا نام ہے، نبی کی ذات پر شخصیت پر اعتماد کا نام ہے، کہ ہمیں ان کی شخصیت پر اعتماد ہے، کہ جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، ہم تصدیق ہیں، چاہے ہمارے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے، بس ان کی شخصیت اور ان کی ذات اور ان کی جو زندگی ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے، ہمیں کوئی اور دلیل نہیں چاہیے۔ تو ایمان یہ ہے۔ یہود جو تھے وہ اہل کتاب ضرور تھے، اہل علم ضرور تھے، لیکن ایمان کی اس دولت سے محروم تھے، ایمان نہیں تھا ان کے پاس۔ تو ایمان اور چیز ہے۔ اور صحابہ کچھ ایسے بھی تھے بیچارے جن کو صرف قل هو اللہ آتی تھی، بس ان کو کل سرمایہ جو علمی تھا وہ قل هو اللہ شریف تھی، بس قل شریف تھی، لیکن ایمان تھا، ایمان تھا، اور یہی چیز ان کو آگے لے گئی۔ علم والے جو ہیں وہ بہت پیچھے رہ گئے، لیکن ایمان والے آگے نکل گئے۔ اس لیے فرمایا اہل کتاب سے مطالبہ ہے کہ ایمان اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کی باقی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، آخری کتاب ہے۔ اور فرمایا کہ اس دن سے پہلے ایمان لے آؤ جس دن کو ہم چہروں کو سپاٹ کر دیں گے۔ یعنی عذاب کی ایک صورت ہے کہ چہرہ مجمع المحاسن ہے، اس میں ساری خوبصورتیاں چہرے میں انسان کی جمع ہوتی ہیں، پہچان اس سے ہوتی ہے، تاثرات اس سے ہوتے ہیں، بہت ساری بات اس سے ہوتی ہے، مجمع المحاسن، یعنی بہت سارے جو فوائد ہیں وہ بھی اللہ نے اسی کے اندر رکھے ہیں، پہچان، خوبصورتی سب اسی کے اندر ہے۔ فرمایا کہ اس کو ہم جو ہے چپٹا کر دیں گے، آنکھیں، ناک، منہ برابر ہو جائے، ایسے ہو کہ جیسے گدی اور چہرہ دونوں برابر، یعنی گویا کہ ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ اور یا پھر کیا ہوگا، ہم تمہارے اوپر کیا کریں گے، لعنت کریں گے۔ اور لعنت وہ بری چیز ہے کہ جس کو انسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا کہ لعنت کیا ہوتی ہے۔ ہاں فرمایا کہ اس کی ایک نمونہ ہے، وہ کیا تھا، لعن اصحاب السبت، کہ وہ
جو بنی اسرائیل کے وہ گروہ کے جن کو ہم نے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑا کرو، تو اور ادھر آزمائش ڈال دی کہ جس دن ہفتے والے دن مچھلیاں خوب پانی کے اوپر آ جاتی تھی اور باقی دنوں میں وہ میں ہو جاتی تھی، یہ بھی آزمائش۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ چھوٹی چھوٹی نالیاں بنائیں، اپنے ہاؤس بنا لیے، آگے سے راستہ بند کر دیا، مچھلیاں جب آ کے اس میں پھنس جاتی تھی تو اتوار والے دن جا کے اس کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے غصہ ہوا اور ان پر لعنت ہوئی، اور لعنت کی ایک محسوس صورت یہ بنی، یعنی گویا کہ اگر کسی نے لعنت کو سمجھنا ہے تو دیکھنا ہے تو اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ یعنی گویا کہ ایک عجیب واقعہ ہے یہ تاریخ کا اور اس کائنات کا کہ انسان ہے، ہنستا بستا کھیلتا بات چیت کرتا، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور آپ تصور کیجئے کہ آپ کسی بندے سے صبح مل کر آئے ہیں اور یہ سب کچھ تھا، اور ابھی ظہر میں یا عصر میں آپ گئے تو بندر بنا ہوا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے گرفت اور عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو یہ فرمایا کہ لعنت ہے۔ تو اس لیے پچھلے دنوں میں شاید یہ بات تذکرہ ہوا تھا کہ لعنت جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اس کی بد دعا بھی کسی کو سوچ سمجھ کر دینی چاہیے، جانور کو بھی نہیں دینی چاہیے۔ اپنے جانوروں کو بھی فرمایا کہ تم لعنت نہ کرو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اثر اگر ہوگا تو پھر تمہارے تک بھی کسی نہ کسی طور طریقے سے پہنچ نہ جائے کہیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، فرمایا کہ یہ کام اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو حکم ہے تمہارے آرڈر تو ہو سکتا ہے پورے ہوں کہ نہ ہوں۔ مضبوط سے مضبوط حکمران دنیا کا سب سے بڑا کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے حکم کو پورا کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا جو اللہ تعالیٰ کو ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ اپنے کارندوں کو حکم دے گا، اگر آگے سے کارندے نافرمانی کریں تو کیا کر سکتا؟ بڑے سے بڑا حکمران جو ہے وہ کہے کہ کام یوں ہونا چاہیے، وہ خود تو بیچارہ نہیں کرے گا، آ کر اس کو اپنے جو ہے وہ محکمے سے کروانا پڑے گا، اپنے لوگوں سے کروانا پڑے گا، وہی نہیں کرتے، سستی کر جاتے ہیں۔ تو کتنے آرڈر ہیں گورنمنٹ کے، بڑے جذبے جوش سے آتے ہیں اور جناب وہ فائلوں میں گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ بیوروکریسی جو ہے اس کے اوپر سرخ فیتہ لگا دیتی ہے، وہ کام ادھر کا ادھر ہی رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو صفت ہے کہ جو آرڈر ہوا ہے ویسے کا ویسا وجود میں آئے، صرف اللہ کی ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، کہ اللہ ہی کا حکم ایسا ہے کہ جس پر عمل درآمد ہر صورت میں ہوتا ہے، اور بلکہ اس کے امر ہی کا نام فعل ہے، اس کے امر ہی کا نام وجود ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کسی بھی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہو جا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس کے وجود میں لانے میں کسی سپاہ کی، کسی فوج کی، کسی محکمے کی، کسی انتظامیہ کی ضرورت ہے۔ وہ بے نیاز ذات ہے، وہ براہ راست خالق ہے، قادر مطلق ہے، اسے کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اسے کام کسی کی رائے پر، کسی کے مشورے پر، کسی کے تعاون پر موقوف نہیں ہے، اس کا تو حکم خود فعل ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اس کے آرڈر نے پورا ہو کر رہنا ہے، اس لیے وہ زبردست قدرت والا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، تمہارے چہرے بھی مسخ کر سکتا ہے اور تمہیں جو ہے لعنت والی زندگی بھی دے سکتا ہے۔ لہذا اس سے باز آ جاؤ۔ اہل کتاب سے یہ فرمایا کہ اس قبل اس کے کہ یہ وقت آ جائے، قرب قیامت میں ہو یا کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اس سے پہلے باز آ جاؤ اور اللہ کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔